ڈیئر پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز، السلام علیکم۔ میں شاہد شیخ آپ کو جاوید پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی کتاب زینہ اردو برائے جماعت سوئم، سبق نمبر 15۔ سبق نمبر 15 بعنوان کامیابی کا راز، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سادہ اور مرکب جملوں پر مشتمل عبارت، واقعہ یا کہانی سن کر اس کے اجزاء، کردار، مقامات، افراد، واقعات وغیرہ سے متعلق معلومات اخذ کر سکیں۔ کہانی سن کر دوبارہ وہی کہانی خاص نکات سمیت زبانی سنا سکیں۔ اردو میں لکھے ہوئے کسی بھی پیغام، عبارت یا علامت کو سمجھ کر روانی سے پڑھ سکیں۔ متن میں شامل نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں اور تقریر کے مراحل، آغاز، عروج اور اختتام کا خیال رکھ سکیں۔ جماعت کے معیار کے مطابق دی گئی کہانی کا اختتام تبدیل کر کے لکھنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں، اسم معرفہ اور نکرہ کی پہچان کر سکیں اور روزمرہ زندگی میں بجلی، پانی، گیس اور ذرائع ابلاغ کے درست استعمال سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ سبق پڑھنے سے پہلے وقت پر کام کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی مدد کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم آپس میں بات چیت کریں گے۔ معزز اساتذہ کرام، آپ اپنے طلباء کو رشتہ داروں اور دوستوں سے مدد کرنے کے متعلق ایک اخلاقی طور پر گفتگو کا آغاز کریں اور ان کے کام آنے اور ان کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنے کے اوپر اہمیت کا احساس دلوائیں۔ اس سبق کے اندر جن الفاظ کا تلفظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں ان میں رحم دل، لاپرواہ، ہلکان، دھیان اور دربدر یہ مشکل الفاظ شامل ہیں۔ تمام طلباء سے یہ الفاظ یکے بعد دیگرے پڑھائے جائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ کسی جنگل میں ایک درخت پر ایک کوئل رہتی تھی۔ اسی درخت کے نیچے ایک چیونٹی نے اپنا بل بنایا ہوا تھا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ چیونٹی بہت رحم دل اور محنتی تھی، جبکہ کوئل لاپرواہ اور سست تھی۔ ایک دن چیونٹی نے کوئل سے کہا، بھی کوئل، موسم گرما ختم ہونے کو ہے، اپنے کھانے کی فکر کرو اور سردیوں کے لیے کچھ خوراک جمع کر لو۔ کوئل کو چیونٹی کی بات بہت بری لگی، کہنے لگی، بھی چیونٹی، اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ موسم گرما میں چیونٹی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے گھر کی مرمت کی اور خوراک جمع کرنی شروع کر دی تاکہ موسم سرما میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوئل سارا دن ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑتی پھرتی، دانہ چگتی اور خوب مزے اڑاتی۔ ایک دن کوئل نے چیونٹی کی ساری بھاگ دوڑ دیکھی تو بولی، بھی چیونٹی، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ محنت کر کے تم نے دیکھو اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ مجھے دیکھو، میں کتنے مزے میں ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اپنی مرضی سے کھاتی پیتی ہوں، مرضی سے ادھر ادھر اڑتی پھرتی اور گانے گاتی ہوں۔ چیونٹی نے کوئل کی باتوں پر دھیان دیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ کچھ عرصے کے بعد موسم بدلا اور ہر چیز نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ کوئل کے سوا سب جانور اور پرندے اپنے اپنے گھروں میں آرام کرنے لگے۔ اس نے سردیوں کے لیے کوئی تیاری نہ کی تھی اور اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کیا تھا۔ اب وہ کھلی اور ٹھنڈی فضا میں درختوں پر اڑتی پھرتی۔ اب اسے نہ کھانے کو کچھ میسر تھا اور نہ ہی آرام کرنے کو کوئی جگہ تھی۔ کوئل در بدر پھرنے لگی لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ وہ بہت پریشان تھی اور بھوک کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ بھوک سے نڈھال ہو کر درخت سے نیچے گر گئی۔ اسی حالت میں اس نے تازہ کھانے کی خوشبو سونگھی۔ وہ خوشبو کے پیچھے گرتی پڑتی چیونٹی کے بل تک جا پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ چیونٹی مزیدار کھانا بنا رہی ہے۔ چیونٹی نے کھڑکی سے کوئل کو دیکھا تو چیونٹی کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے کوئل کو گھر کے اندر آنے کی دعوت دی۔ چیونٹی نے کوئل کو گرم گرم کھانا اور پانی پیش کیا۔ کوئل کھانا کھاتے ہوئے بے حد شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا
کہ اگر چیمٹی بھی دوسروں کی طرح میری مدد نہ کرتی تو میں مر جاتی۔ کوئل نے چیمٹی سے کہا، بی چیمٹی، تم بے حد رحم دل ہو، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری مدد کی۔ اگر میں تمہاری نصیحت مان لیتی اور اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی تو یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتی۔ کوئل شرمندہ تھی اور اس نے جان لیا تھا کہ کامیاب زندگی کا راز وقت کی قدر کرنے میں ہے۔ بچوں، ہمیں بھی اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے اور چیمٹی کی طرح محنتی اور رحم دل ہونا چاہیے۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے رحم دلی کا جذبہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس سبق کے اندر دیکھا کہ ہم نے جس طرح وقت پر کام کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ہم نے اس سے یہ چیز بھی سیکھی کہ ہمیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی کس طرح سے مدد کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا وقت فضول قسم کے کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بہترین وقت کا مصرف کرتے ہوئے محنت کرنی چاہیے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی محنت کی تلقین کرنی چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔